السلام علیکم ناظرین، سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کمیشن نے جو اپنی سزائیں سنانا شروع کی تھیں اور پلیئرز کے خلاف جو ریکمنڈیشنز دی تھیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ وقار یونس پہ پہلی ایلیگیشن تھی ایک گاڑی کی رسید۔ عاقب جاوید کے مطابق وقار یونس ان کچھ کھلاڑیوں میں ملوث تھے جنہوں نے سلیم پرویز سے ایک گاڑی ریسیو کی تھی۔ وہ ایک پجیرو گاڑی تھی اور ایک اور پلیئر نے عاقب کی نالج کے مطابق یہ ریسیو کی تھی۔ عاقب جاوید کا مزید یہ کہنا تھا کہ عاقب جاوید کے زور ڈالنے پر وقار یونس نے وہ گاڑی واپس کر دی تھی۔ وقار یونس پہ دوسرا الزام ان کی انوالومنٹ کا تھا جو کہ کرائسٹ چرچ میچ کی میچ فکسنگ کے لیے تھا۔ راشد لطیف نے یہ کہا تھا کہ وقار یونس ان 4 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی تھے جو اس وقت کمرے میں تھے جب سلیم ملک نے راشد لطیف کو رشوت کی آفر کی تھی، اور وقار یونس نے 2 اور کھلاڑیوں کے ساتھ اس الزام کو ڈینائی کیا۔ تیسری ایلیگیشن جو وقار یونس پہ تھی وہ تھیں جنرل ایلیگیشنز۔ سابق کپتان جاوید میانداد نے اپنی کپتانی کے دوران یہ کہا تھا کہ انہیں ادریس عرف کیڈبری نامی شخص کی طرف سے یہ انفارم کیا گیا تھا جو کہ بھائی تھا حنیف کیڈبری کا جس کی وفات ہو چکی تھی، اور وہ انفارمیشن یہ تھی کہ وقار یونس، وسیم اکرم اور ایک اور کھلاڑی جس کا نام جاوید میانداد کے مطابق ان کو اس وقت یاد نہیں تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بھائی کی بکس میں شامل ہے۔ انتخاب عالم کا کہنا تھا کہ سنگر ٹرافی کا میچ جو آسٹریلیا میں تھا سری لنکا میں، اس کے بعد جب ٹیم اپنے ہوٹل میں گئی تو انہیں ایک کال ریسیو ہوئی ایک کالر سے جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس نے 40 لاکھ روپیہ 4 سے 5 کھلاڑیوں کی وجہ سے کھویا جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا۔ انتخاب عالم نے اس کے بعد پھر وقار یونس، سلیم ملک اور باسط علی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ انتخاب عالم نے یہ بھی کہا کہ جب پاکستان منڈیلا ٹرافی کا فائنلز ساؤتھ افریقہ میں ہارا تھا اور ان کو ایک کال ریسیو ہوئی تھی ایک ان نون انانیمس پرسن کی طرف سے جس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا کہ 7 سے 8 کھلاڑی ان کو خرید لیا گیا ہے اور وقار یونس ان میں سے ایک ہیں۔ راشد لطیف یہ مینشن کرتے ہیں کہ وسیم اکرم کو انتخاب عالم کی طرف سے جھاڑ پڑی تھی، ڈانٹ پڑی تھی، اور انہوں نے ان سے ان کا موبائل فون بھی لے لیا تھا ڈریسنگ روم میں سری لنکا میں، جہاں پہ پی سی بی کے رولز کے مطابق موبائل فون آن کرنا الاؤ نہیں تھا۔ راشد لطیف کے مطابق جن اور کھلاڑیوں کے پاس بھی موبائل فون تھا ایسے ٹائم پہ جب موبائل ہونا بھی کوئی عام بات نہیں تھی، وہ تھے سلیم ملک اور وقار یونس۔ اکرم رضا نے بھی مینشن کیا تھا جب ان سے میچ فکسنگ کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وقار یونس کے پاس ایک موبائل فون تھا۔ کمیشن نے اس کے بعد اپنی فائنڈنگز، ریزنز اور ریکمنڈیشنز دیں۔ انہوں نے جو بھی تفتیش کی تھی اور مزید انہوں نے جو وقار یونس کے بارے میں جو ریکمینڈ کیا تھا وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ایلیگیشن جو کہ گاڑی کی رسید تھی اس کو وقار یونس نے ڈینائی کیا تھا۔ کوئی اور ایویڈنس، کوئی اور ثبوت اس پہ ملا نہیں تھا جو کہ عاقب جاوید کے الزام کو سچ ثابت کر سکے، نہ تو عاقب جاوید کی طرف سے نہ ہی سلیم پرویز کی طرف سے۔ اگر ایک گاڑی ریسیو بھی ہوئی تھی تو وہ واپس کر دی گئی تھی، اور اگر وقار یونس نے میچ فکسنگ گاڑی کے عوض کی تھی تو یہ کہا گیا کہ پھر وہ شاید اسے واپس نہ کرتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ گاڑی شاید صرف وقار یونس کو لالچ دینے کے لیے تھی اور وقار یونس نے واپس کر دی۔ اس کے بارے میں کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تو اس لیے کمیشن شیورٹی پہ نہیں تھا، اور کمیشن نے کہا کہ کیونکہ گاڑی واپس کر دی گئی ہے تو اس ایشو کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ایلیگیشن جو کہ کرائسٹ چرچ میچ کی میچ فکسنگ تھی اس پہ بھی وقار یونس نے ڈینائی کیا تھا، اور 2 سے 3 کھلاڑیوں نے جو کہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ موجود تھے اس کمرے میں، انہوں نے بھی ڈینائی کیا تھا۔ تو کمیشن نے یہ کہا کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وقار یونس میچ فکسنگ میں ملوث ہے یا نہیں، اور مزید کمیشن نے یہ بھی کہا کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے یہ کہنا کہ جس کھلاڑی کے سامنے میچ فکسنگ کی آفر کی گئی تھی ضروری ہے کہ وہ بھی میچ فکسنگ میں ملوث ہو۔ جنرل ایلیگیشنز کو کمیشن نے بیس لیس قرار دیا، اور ان کے اگینسٹ کیونکہ کوئی ثبوت نہیں آیا تھا سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کو بھی کمیشن نے خاطر خواہ نہ سمجھا۔ جو بھی ثبوت سامنے آیا تھا وہ نامعلوم افراد کی طرف سے اور انانیمس سورسز کی طرف سے آیا تھا جو سامنے نہیں آئے تھے۔ سیل فون کا ہونا کوئی الزام ثابت نہیں کرتا جب تک کہ یہاں تو یہ الزام لگتا کہ وہ میچ کے دوران میچ فکس کرنے کے لیے یوز کیا گیا تھا، اور اس لیے اس الزام کو بھی وقار یونس کو گلٹی قرار دینے کے لیے نامکمل کہا گیا۔ کمیشن نے لیکن مزید یہ کہا کہ اگر تمام ایلیگیشنز، تمام الزامات کو اکٹھے دیکھا جائے تو وقار یونس کے خلاف کچھ ایکشن تو بنتا ہے۔ وقار یونس کے اپنے 2 سابق مینیجرز نے اور ایک ایسے بندے نے جس کو وقار یونس کا بہت اچھا دوست کہا جاتا تھا، عاقب جاوید نے ان کے خلاف میچ فکسنگ کے الزامات لگائے تھے۔ کمیشن کے مطابق یہ وجوہات کافی تھیں وقار یونس کے خلاف کوئی ایکشن ریکمینڈ کرنے کے لیے، اور کمیشن نے یہ بھی کہا کہ وقار یونس کو نظر میں رکھا جائے
اور انہیں مزید انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ پروسیڈنگز کے دوران یہ فیل کیا گیا کہ وقار یونس کمیشن کی مدد کرنے پہ ریلیکٹنٹ تھے، اور جب ان سے سوال جواب بھی کیا گیا تو بھی پوری طرح وہ کھل کر سامنے نہیں آئے۔ اسی لیے کمیشن یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا جائے۔